موسم السلام ہوتے ہیں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کسان ان موسموں کو خوب الحمد پہچانتے للہ ہیں۔ رب العالمین وبہ نستعین، کسان آسمان کی طرف وصلی دیکھتا ہے، اللہ علی النبی الکریم ہوا وعلی آلہ کو پڑھتا ہے کہ ہوا کیسی چل رہی الغر ہے، المیامین۔ اور اپنا ہل بیل وبعد، ٹریکٹر لے کر چلا جاتا ہے، نکل فإننا جاتا ہے۔ نعرف ان بلاد السودان اب وہ جانتا ہے کہ یہ کھیت کے زمین کے جوتنے کا مہینہ ہے، تمر بأزمة یہ اس کا موسم ہے۔ قافیة وظروف شدیدہ یہ جانتا ہے کہ اب دن آ گئے بیج ڈالنے کے، من ظلم واضطهاد فظیع، وہ جانتا ہے کہ اب دن آ گئے سچائی کرنے مما کے، تقشعر له پانی دینے کی، الجلود، کھاد حتى ڈالنے أن کی۔ أهلنا وإخواننا في السودان یوں ودعوا سمجھے العام الماضي کہ اپنے وسط دلوں کی كارثة کھیتی کرنے کی إنسانية خواہش رکھنے أليمة والوں کو یہ خوشخبری ہو کہ وقد شعبان، استبشرنا خيرا رجب، شعبان، رمضان، لما رأينا یہ جو موقف مہینے ہیں، المملكة العربية یہ مہینے السعودية خاص طور پر اپنے تجاه دل کی الأزمة محنت کی ہے۔ السودانية، حيث ان دنوں قامت میں اپنے المملكة دلوں پر اگر محنت کر لیں العزيزة الحبيبة تو سال بھر کی محنت میں جو نتیجہ نکلتا ہے تقود اس سے إنهاء زیادہ الحرب نتیجہ وإخماد ان چند الفتنة مہینوں کی محنت میں نکل آئے گا وتقليم انشاءاللہ۔ ایک أظفار بات تو یہ من غور أراد سے سنیے الفساد وسعى له سعيه، کہ متعدد ولا شك احادیث سے أن یہ هذه بات یقینی المبادرة طور پر معلوم ہوتی ہے مما تشكر کہ وتحمد رحمت دو عالم صلی في اللہ ظل علیہ وضع وآلہ وسلم حرج جدا، تقریباً حيث پورے قامت بعض شعبان کے الدول روزے رکھتے تھے۔ العربية الخليجية ایک آدھ روزہ بدورها چھوڑتے المشهور ہوں تو چھوڑتے ہوں، في تأجيج نار ورنہ الفتنة، تقریباً پورے شعبان کا روزہ رکھنے کا وحرص معمول تھا أمراؤها اللہ کے رسول۔ وحكامها على الفتك حضرت بالمسلمين اسامہ ابن زید وعلى مشاريع التدمير رضی اللہ عنہما وعلى تغذية ایک التمرد حدیث میں والبغي ہے هنا وهناك، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ وليس علیہ وآلہ أمرهم في وسلم خفاء سے اس وما بارے میں يوم سوال کیا حليمة گیا بسر، تو آپ نے فرمایا، ونحن نرى ذرا غور سے سننا، أن هذا کہ التحدث قد شعبان کے أتى مہینے ہی امتدادا میں للدور بارگاہ القيادي الہی میں المرتقب اللہ من کے سامنے المملكة العربية بندوں کے السعودية اعمال کی پیشی ہوتی ہے، لصناعة السلام پورے سال کے اعمال۔ وتأكيدا لحرصها فرمایا على میں وحدة پسند کرتا ہوں السودان کہ جب وأمنه میرے اعمال کی واستقراره. پیشی ہو تو میرا روزہ۔ وتتحرك اليوم اللہ، الدبلوماسية کیا السعودية عبدیت ہے رسول اللہ۔ بالتنسيق مع مصر وتركيا ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید یہ فرمانا چاہ رہے تھے واللہ عالم ودعم کہ مسالك ایک بھوکے الدولة آدمی والشرعية کے في اعمال اليمن۔ پیش ہوں گے تو السلام اگر وہ عليكم اعمال ورحمة اللہ الله کی پسند وبركاته۔ کے مطابق نہیں بھی ہوں گے، الحمد اس لله میں رب ایک آدھ چھوٹی العالمين موٹی غلطی بھی وبه ہوگی نستعين، تو اللہ تعالیٰ یہ سوچ کر وصلى الله کہ على میرا بندہ النبي بھوکا الكريم پیاسا ہے، وہ وعلى معافی کا آله حکم دے۔ وأصحابه الغر اب الميامين۔ بتائیے اللہ کے رسول سے تو کوئی غلطی وبعد، ہوتی نہیں تھی، ہمارے سال بھر کے اعمال میں تو لاکھوں گناہ ہیں۔ أن بلاد السودان اس مہینے میں ہمارا اعمال نامہ پیش ہوگا، تمر تو بأزمة اگر ہم لوگ یہ طے کر لیں قاسية وظروف کہ جہاں تک شديدة ہو سکے شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں من تو ظلم انشاءاللہ واضطهاد فظيع، بھوکے پیاسے بندوں کا اعمال جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کہے گا میں بھوکے پیاسے کو سزا دینے کا حکم نہیں دے سکتا، میں معاف کرتا ہوں۔ الحمد نیت کر لله لیجئے رب انشاءاللہ، العالمين، نیت کر لیجیے، اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ وصلى الله على النبي حضرت عائشہ الكريم صدیقہ رضی اللہ وعلى عنہ آله سے ایک وأصحابه حدیث مروی ہے جس میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں فإننا نعرف بہت زیادہ روزے اس لیے أن رکھتے بلاد تھے السودان کہ پورے سال میں الذبيحة مرنے المسلومة والوں کی فہرست تمر آگے آنے بأزمة والے سال میں قافية مرنے والوں وظروف کی شديدة فہرست اسی ماہ شعبان میں ملک الموت کے من حوالے ظلم کی جاتی ہے۔ واضطهاد فظيع، اس لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جا رہے ہوں تو اس وقت آپ کا روزہ ہو۔ وسط كارثة محسوس کیجئے إنسانية کہاں تک أليمة ان کی تفصیلات بیان کروں۔ پھر وقد استبشرنا رمضان خيرا کا قرب
اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور داعیہ بھی غالباً اس کا سبب ہوگا. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے فرض نمازوں سے پہلے سنت نمازیں دی گئی تاکہ ہم نماز میں داخل ہونے سے پہلے سنت نمازوں کے ذریعے تھوڑا اللہ سے قریب ہو جائیں, اس کے بعد فرض نماز میں داخل ہوں. اسی طرح رمضان کے فرض روزوں سے پہلے شعبان کے نفلی روزے ہم رکھ لیں تاکہ ہم رمضان کی برکتوں اور روحانیت کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہو جائیں. اور پھر رمضان کے بعد شوال میں پھر 6 نفلی روزوں کی ترغیب دی گئی ہے. گویا نماز سے پہلے کی سنت اور نماز کے بعد کی سنت نفلیں. ویسے ہی رمضان سے پہلے کے روزے اور رمضان کے بعد شوال کی 6 دن کے روزے. پھر ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اور 15ویں روزے کا دن ہے, 15واں دن ہے, اس کی بھی کچھ نرالی شان ہے. اس رات میں تنہائی میں دعا اور مناجات اور سجدہ و عبادت کی اور دن کے روزے کی غیر معمولی اہمیت ہے. 15 کا دن اور 14 اور 15 کی بیچ کی رات خود آقائد مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات جس انداز سے گزاری اور جس انداز سے سجدے میں گر گر کر عجیب درد بھرے انداز سے آپ نے اپنے رب سے دعا اور مناجات میں یہ رات گزاری, اس سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں کوئی خاص بات ضرور موجود ہے. ہم اس خاص بات کو پوری طرح نہ سمجھ پائیں تو ہم تو ناسمجھ اور اندھے لوگ ہیں. ہمیں اتنا ضرور کرنا چاہیے, میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ 15ویں رات میں توبہ, استغفار, ذکر و تلاوت اور دعا و مناجات کا اپنے اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ذرا ایک دعا کے الفاظ سنیے. اللہ کے رسول نے ان دنوں میں کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے غصے سے, آپ کی رضا کے دامن میں سر چھپاتا ہوں, راضی ہو جائیے. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك حتى أن أهلنا وإخواننا وأعوذ بك منك. اللہ ودعوا العام الماضي آپ کے آپ سے بھاگ کر آپ ہی کے قدموں میں آتا ہوں. وأعوذ بك منك جل وجهك وقد استبشرنا جل وجهك لا أحصي ثناء عليك موقف المملكة لا العربية أحصي ثناء عليك تجاه أنت كما الأزمة أثنيت السودانية على نفسك. حيث قامت المملكة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العزيزة الحبيبة سجدے میں گر کر ایک دعا بہت لمبے سجدے میں مانگی تقود تھی, إنهاء الحرب اور یہ اس کے الفاظ یہ وإخماد تھے: الفتنة اعفر وتقليم وجهي في أظفار التراب من لسيدي أراد الفساد وحق له وسعى ان له يسجد. سعيا. میں اپنا چہرہ خاک میں ملاتا ہوں, ولا شك أن هذه المبادرة ناک رگڑتا ہوں, مما پیشانی تشكر رگڑتا ہوں, وتحمد میں اپنا چہرہ خاک میں ملاتا ہوں اپنے مالک کے سامنے, اور اس کی یہی شان ہے کہ اس کے سامنے سر جھکائے جائیں, سجدے لدورها کیے جائیں. المشؤوم في ایک اور دعا تأجيج آتی نار ہے الفتنة اس رات کی جو اللہ کے رسول نے مانگی تھی: وحرص سجد لك أمراؤها خیالی و سوادی, وحكامها سجد لك على خیالی الفتح و سوادی. بالمسلمين بار وعلى الہ مشاريع التدمير میرا دل و دماغ وعلى اور میری تربية پوری التمرد ہستی والبغي آپ کے هنا قدموں پر وهناك پڑی ہوئی ہے. وليس آمن أمرهم بك في فؤادی, خفاء
میرا دل آپ پر یقین سے معمور ہے. آمن بک فؤادی فهذه يدي وما جنيت بها على نفسي. فهذه يدي وما جنيت بها على نفسي. يا عظيم يرجى لكل عظيم. يا عظيم يرجى لكل عظيم. يا عظيم اغفر الذنب العظيم. يا عظيم اغفر الذنب العظيم. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. اے اللہ میرا دل و دماغ میری پوری ہستی آپ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے. میرا دل آپ پر یقین سے معمور ہے. میرے دست و بازو ان تمام گناہوں کے ساتھ حاضر ہیں جو میں نے ان کو استعمال کر کے کر ڈالے. اے سب سے بڑے ہر بڑے معاملے میں آپ ہی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے. یا عظیم یرجا لکل عظیم. اے عظیم المرتبت میرے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے. میری ذات اس ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور جس نے اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی. تو یہ مہینہ غفلت کے ساتھ نہ گزرے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں, تلاوت بڑھا دیں. تہجد کی عادت اگر ابھی تک نہیں تھی تو میں آج ایک درخواست کرتا ہوں کہ اب اس مہینے میں آج ہی رات سے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے سب لوگ 4-6 رکعت تہجد کی ضرور پڑھیں. ابھی سے تہجد کی عادت ڈالیے. رمضان میں تو تراویح بھی ہوگی, تہجد بھی ہوگی, لیکن ابھی سے رمضان جیسے مہمان کا استقبال اللہ کو دکھائیے. اللہ دیکھے کہ میرا یہ بندہ رمضان کے آنے سے خوش ہے, بشاشت ہے, اس کے اندر ایسی خوشی ہے جیسے کوئی بہت ہی معزز مہمان آنے والے ہیں. گھر کی صفائی ہو رہی ہے, ویسے دل کی صفائی کیجئے. رمضان کے مہمان کے رمضان جیسے مہمان کے استقبال کے ارادے سے دل کی صفائی کیجئے, خوب دل کو صاف کیجئے, اعمال کو اچھا کیجئے. ہر نماز با جماعت پڑھیے. اللہ کی بندیاں ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں. اذان ہوتے ہی دیر نہ کریں. باتوں کے سلسلے کو بند کر دیں. گھر کے کاموں کو روک دیں اور پہلے جا کر جانماز پر کھڑی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اور پھر اس شعبان میں امت کے لیے دعائیں بڑھا دو. اللہ کے بندو, اے اللہ کے بندو, فلسطین کے لیے دعائیں بڑھاؤ, غزہ کے لیے دعائیں بڑھاؤ. خون دے رہے ہیں لوگ اور ہم آنسو نہیں بہا سکتے, ہم دعا نہیں کر سکتے. ہم اتنے غافل ہیں, ہم اتنے بے خبر ہیں. اللہ اکبر. رشک آتا ہے, حیرت ہوتی ہے. رشک میں شاید ہمارے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہے. ہمیں تو حیرت ہوتی ہے. ہم تو دنیا پرست قسم کے لوگ ہیں. کیا نوجوان ہیں, کیا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں, کیا عظیم لوگ ہیں. یعنی باپ گھر سے نکلتا ہے, بیٹی دروازے تک رخصت کرتی ہے. باپ کہتا ہے بیٹی ایک دعا کرنا. جی بابا بالکل میں دعا کرتی ہوں. آپ کی جب جاتے ہیں تو میں 1 گھنٹے تک دعا کرتی ہوں. بیٹا آج ایسی دعا کرنا کہ میں نہ آؤں, میرا جنازہ ہے. اب بیٹی رونے لگتی ہے تو وہ کہتی ہے باپ کا بیٹا تم کو تو میں نے تربیت دی تھی, تم رو رہی ہو. تو بیٹی کہتی ہے ابا بابا میں تو چاہتی ہوں کہ آپ سے پہلے میں شہید ہوں. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے اور مجھے بلائے نہیں جا رہا ہے. نہیں بیٹا انشاءاللہ ہم سب, ہمارا خاندان شہید ہوگا انشاءاللہ. ہم نے اللہ سے مانگا ہے, انشاءاللہ سب شہید ہوں گے اور انشاءاللہ سب کی روحیں رسول اللہ سے ملیں گے. ایک بیوی اپنے شوہر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے مبارک ہو. بیوی رو نہیں رہی ہے, ماتم نہیں کر رہی ہے. کہہ رہی ہنی ان لک یا صاحبی
میرے آقا میرے سرتاج بہت مبارک ہو. بلغ سلامنا الی رسول اللہ، ہمارا سلام اللہ کے رسول تک پہنچا دیجیے گا. اور چاہیے انتم لنا سلف ونحن لکم خلف انا بکم لاحقون انشاءاللہ. آپ آگے چلیے، ہم بھی پیچھے پیچھے آتے ہیں. کیا لوگ، کیا ایمان ہے، کیا پاک دامن لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہاں کے. میں براہ راست واقف، الحمدللہ رب العالمین، براہ راست واقف. الحمدللہ الحمدللہ. ایسے نوجوانوں سے کو جانتا ہوں. 18 سال کا نوجوان کان میں کہتا ہے کہ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب تک میں نے کسی غیر محرم لڑکی عورت کو نہیں دیکھا. مجھے کبھی بد نظری کی غلطی مجھ سے نہیں ہوئی، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہو جائے. اللہ اس گناہ سے مجھے محفوظ حالت میں ہی بلا لے. یہ دعا کر دیجیے. کمال ہے. ملتزم پر چمٹا ہوا کھڑا ہوں میں، معذوری کے باوجود ویل چیئر سے اٹھ کر کسی طرح ملتزم پر پہنچ گیا. اب وہاں میں لپٹا ہوا ہوں، کھڑا ہوا ہوں. کچھ لوگ مجھے سہارا دے رہے ہیں. بغل میں کوئی نوجوان دعا کر رہا ہے، یا رب الاقصی حرر الاقصی، یا رب الاقصی حرر الاقصی. اے مسجد اقصی کے رب آزاد کروا دیجئے. اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا. اللہم احیینی سعیدا، مجھے جب تک زندہ رکھیے گا سعادت مندی والی زندگی کے ساتھ رکھیے گا، اور مجھے شہادت کی موت دیجیے گا. بلند مقاصد کے لیے جینے والے لوگ جنہوں نے اپنے دل پر محنت کی ہے، جنہوں نے اپنے دل کو زندہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے دل کو شہوتوں کا مرکز نہیں بنایا بلکہ اپنے دل کو انہوں نے تقوی کا مرکز بنایا. اللہ تعالیٰ انہی میں ہم کو بھی شامل فرمائے، انہی میں ہم کو شامل فرمائے. آپ سب بہت اہتمام سے شعبان کے مہینے کو ایسے گزارے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان مبارک بھی ہم کو پورا عطا فرمائے، رمضان میں قرآن عطا فرمائے، رمضان میں ہمیں تقوی نصیب فرمائے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مقصد ہی روزے کا یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اپنے کو روکنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. یہ گناہ کی طرف جو ہم پھسل جاتے ہیں، یہ جو تنہائی کے گناہ نوجوانوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ جو اس نوجوانی کی عمر کے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، یا زبان کے گناہ، یا آنکھ کے گناہ، یا دماغ کے گناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں اے کریم رب اپنے کرم سے ماہ شعبان کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.